السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ساتھی آج جو بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بیان عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ہے۔ تو یہ ساتھی ہمارا مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے آپ حضرات کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ایک ایسا مجموعہ تیار کیا تھا آپ نے جو ایسا اجتماعیت اور اطاعت پر بندھا ہوا تھا کہ کہیں سے بھی باطل کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب کفار نے عہد توڑا اور اس عہد کی مدت کو بڑھانے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا مکہ مکرمہ سے کہ جاؤ تم جا کے بات کرو اور جا کے کہو کہ آپ صلح کی مدت کو بڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ساتھیوں میں امانت داری بہت تھی۔ یہ نہیں کہ وہ خیانت کریں، امانت داری بہت تھی کہ جب بات مشورے میں طے ہو گئی، ہر ایک کی زبان پر، ہر ایک کے ذہن اور فکر پر وہ بات سوار رہتی تھی، وہ توجہ سے بات سننا، جو چیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، اس کے خلاف سوچنا یا اس کے خلاف رائے رکھنا، یہاں تک فرمایا قرآن میں کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلہ کر لینے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو نبی کے فیصلے کے بعد اپنی رائے اور اپنی خیال اور اپنی بات کو بھول جائیں، وہی ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ سنو، اطاعت کے قصے سنو۔ تو چنانچہ ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے اور آ کر الگ الگ بات کی، الگ الگ، ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے کہ بھئی آپ ذرا بات کرو نا، ہماری صلح میں مدت میں اضافہ ہو جاوے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری یہ عہد بھی ختم ہو، کوئی نیا عہد کرو وہ بھی ختم کرے اللہ تعالیٰ، نہیں، ہم تو اپنی بات پر ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کے رسول کا۔ مایوس کر دیا بالکل کہ نہیں، ہمارا تو مشورے میں باتیں ہو گئی، ہم اس کے پابند ہیں۔ پھر گئے ابو سفیان حضرت صدیق کے پاس کہ وہ نرم دل آدمی ہیں اور بات سنیں گے اور کچھ کریں گے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ بات کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، چلو ان سے کے بات کرتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے ایک مذاکرہ ہے بہت اہم، یہ آپس کی اجتماعیت کام کرنے والوں میں وہ اخلاص اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ گئے میں حبیبہ کے پاس کہ گھر کے اندر سے بات چلاؤ، اور بیٹی ہے ان کے ذریعے سے بات پہنچے گی۔ تو پہنچے حبیبہ کے گھر، جیسے ہی وہاں پہنچے سب سے پہلے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ارے کیا کر رہی، باپ آیا تیرا؟ کہ ہاں باپ ہوگا باپ، لیکن تو مشرک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہ پاک ہے، تو ناپاک ہے، اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں بیٹھو چارپائی پر، بستر پر نہیں بیٹھ، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔
بات کیا کریں؟ جس نے بستر ہی لپیٹ دیا ہو باپ کے لیے، بستر ہی لپیٹ دیا باپ کے لیے، بیٹھو یہاں کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم ذرا بات کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا میں بات کر لوں؟ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، جو طے ہو گیا وہ ہوگا۔ یہاں سے ابو سفیان مایوس ہو کر مکہ مکرمہ گئے، واپس مایوس ہو کر گئے۔ ادھر مکے والے نے گالیاں دی ان کو، ابو سفیان کو، کہ نہ تم جنگ لے کر آئے کہ تیاری کرتے، اور نہ تم وہاں سے امن لے کر آئے کہ ہم اطمینان سے رہتے۔ ہاں، کیا کیا تم نے جا کے؟ میں نے یہ واقعہ جو سنایا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ عملہ اور کام کرنے والا مجموعہ جب بنتا ہے، جب ان کے اندر اس درجہ اطاعت اور اس درجہ امانت ہو۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے کلب معلم۔ کلب معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا۔ کیا؟ جی ہاں، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں شکاریوں کے پاس، وہ ان کتوں کے ذریعے سے جنگلوں میں شکار کرتے ہیں، مختلف جانوروں کے، مختلف پرندوں کے، اس کو شکار پر بھیجتے ہیں، جاؤ اس شکار کرو۔ ان کو چھوڑنے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، ہاں سنو غور سے، کلب معلم اس کو کہتے ہیں، سدایا ہوا کتا۔ یہ اس کتے کو چھوڑتے ہیں شکار پر، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کتے کا شکار آپ کے لیے حلال کب ہوگا؟ جب تین باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتا آپ کا اتنا تابع دار ہو، کتا آپ کا اتنا تابع دار ہو کہ جب آپ اس کتے کو چھوڑیں شکار پر اور وہ روانہ ہو جائے اور دوڑ رہا ہو شکار کی طرف، آپ درمیان میں کتے کو روک دیں تو وہ آپ کی آواز پر فوراً رک جائے، شکار کو چھوڑ دے۔ اگر وہ آپ کی آواز پر نہیں رکتا ہے اور شکار کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر یہ شکار آپ کے حلال نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکاری کتا شکار کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے، خود اس میں سے نہ کھائے، امانت، اس میں سے خود استعمال نہ کرے بلکہ لا کر آپ کو دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے ہوئے شکار کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں، تو یہ اس کا شکار آپ کے حلال ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ امانت اور اطاعت۔ امانت یہ ہے کہ یہ شکار میں سے نہ کھائے، اطاعت یہ ہے کہ جس وقت یہ دوڑ رہا ہو شکار کی طرف آپ اس کو روکیں آواز سے تو یہ رک جائے آپ کی آواز پر اور شکار کو چھوڑ دے، واپس آ جائے۔ سنو، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یہ طے ہوا تھا مگر ہم یوں کر لیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا کوئی نیا کام خود مت کرنا، صرف دیکھ کر آؤ میدان کا حال۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور سارا مشرکین کا جو کی فوج وہ سب پڑی سو رہی ہے، اور ابو سفیان وہ سپہ سالار تھے اپنی فوج کے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اکیلے بیٹھے آگ پر ہاتھ تاپ رہے ہیں۔ انہیں خیال ہوا یہ موقع اچھا ہے، موقع اچھا ہے، اس کو یہاں قتل کر دیا جائے تو ان کا سپہ سالار مارا جائے گا تو فوج کی خود ہی ہمت ٹوٹ جائے گی، سارا میدان ہاتھ آ جائے گا۔
سنو، چنانچہ تیر نکالا اور کمان اٹھائی اور نشانہ بنایا. ایک دم یہ خیال آیا کہ نہیں، ہم سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. حالانکہ ان کو کوئی ملامت نہ کرتا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، لیکن یہ خیال آیا کہ مجھ سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، مجھ سے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا مجھے وہ کرنا ہے. یہ میدان دیکھ کر واپس آ جاتا. روایت میں ہے کہ فوراً یاد آ گیا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا. یہ نہیں کہ ارے میاں کل گزرو ساتھی سے بتا دیں گے بھائی ایسا ایسا تھا، ہم نے پھر ایسا کر لیا ایسا کر لیا. کل کو وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہمیں بھی کوئی موقع ملے گا ہم بھی کچھ کر لیں گے، تو اجتماعیت تو نہ رہے گی. وہاں ایک فرد بھی اتنا پابند تھا کہ یہ موقع ہاتھ سامنے آیا ابو سفیان کے قتل کرنے کا، لیکن تیر نکال کر ارادہ کر کے تیر واپس رکھ لیا کہ نہیں مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. سنو بہت توجہ سے، چھوڑ کر واپس آ گئے. واپسی میں فرشتے ملے، 30 فرشتے گھوڑے پر سوار. ان سے ملاقات ہوئی فرشتوں سے، اور انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. دیکھو ایک آدمی صرف اپنی ایک فرد ایسا اچھا موقع چھوڑ کر صرف اطاعت کی وجہ سے ایسا موقع چھوڑ کر ادھر فرشتوں سے ملاقات اور ہدایات کے مطابق چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ہدایت دی. اللہ نے ان سے کام لیا، اگر قتل کر جاتے تو یہ جہنم میں جاتے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اگر یہ قتل کر جاتے تو یہ جہنم میں جاتے، لیکن ہدایت کے مطابق کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ہدایت دی اور اللہ نے ان سے کام لیا. میں یہ اشارے ان واقعات کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ ساتھی جذبے میں آ کر نہ کچھ کریں کہ ہمارا جذبہ یہ ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے. بلکہ اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو کہ جذبہ کوئی بھی ہو، کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے اسے دیکھو. اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ کسی کام کو پورا کر لینا جذبے کی وجہ سے حکم کے خلاف کہ یہ خواہش ہے، اور اچھے جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر کہ یہ اطاعت ہے. اچھا جذبہ ہے چھوڑ دیا حکم پر کہ اطاعت ہے، اور اچھا جذبہ ہے پورا کر لیا حکم کے خلاف کہ یہ خواہش بنے گا، چاہے جذبہ کتنا بھی اچھا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اچھے جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا عمرے سے روکنے کا، کبھی حکم آئے گا عمرے کے کرنے کا. ایسے موقع ہیں صحابہ کرام کی اطاعت کے امتحان کے. ایک غزوے میں غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ کو سخت بھوک لگی ہوئی، صحابہ سخت بھوک میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. کیا کرے کہ سواری ذبح کرو اور کھاؤ پکا کے. چنانچہ اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا. سنو، گدھے کا گوشت حلال تھا. یہ جو پالتو گدھے ہوتے ہیں یہ حلال تھا. تو بھائی کیا کرے، بھوک کی شدت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گدھا ذبح کرو اور بناؤ. چنانچہ جنہیں خدمت کا جذبہ تھا انہوں نے اپنے گدھے ذبح کیے، گوشت بنایا، اور گوشت ہانڈیوں میں ابل رہا اور کھانا تیار ہونے کو ہے. صحابہ بھوک کی شدت میں اسے پکتا ہوا ابلتا ہوا دیکھ رہے.
کھانا تیار ہونے ہی کو تھا کہ اچانک حکم آیا اللہ کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو بلایا، اعلان کرنے والے کو، فرمایا جاؤ اعلان کر دو صحابہ میں کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے. گوشت گدھے کا، گدھا حرام کر دیا. کھانا تیار، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کی شدت. ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں نا کام، تو ہم ان کام کرنے والوں کی اطاعت کو دیکھیں گے. رزق ان کی ہانڈیوں میں نہیں ہے، رزق تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس طرح دینا چاہیں گے دیں گے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی محنت سے اطاعت کا مادہ کتنا پیدا ہوا، اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. چنانچہ صحابہ نے سب نے ہانڈیاں فوراً الٹ دی زمین پر. یعنی حرام ہو گیا، حکم آ گیا. اب کھا لیتے ہیں بعد میں ہو جاتا، نہیں، حکم فوراً. تو میں نے عرض کیا کہ حکم اس طرح اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لیتے ہیں. اور صحابہ کرام نے اس طرح اطاعت کر کے دکھلائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا کام کے لیے. یہ اطاعت کے احکام ہیں، یہ اطاعت کے واقعات ہیں جس سے آدمی کے اپنے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے ان واقعات سے، بات کو لینے کی، بات کو آگے بڑھانے کی. ہاں، ورنہ عادت آدمی کو غافل کر دیتی ہے. اسی طرح حکم آتا ہے معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف حکم آتا ہے فوراً کہ اب یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف. ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف. چاہت یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، قبلہ بیت اللہ ہو جائے، چاہت یہ تھی. لیکن آپ نے 16-17 مہینے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف ہجرت کے بعد. اچانک حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اب یہ حکم ہے. چنانچہ جو صحابی آپ کے یہاں نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ حکم آتے ہی عمل دیکھا آپ کا کہ آپ نے رخ پھیر دیا، تو انہوں نے جا کر مسجدوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی سن لو، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے. تو احمق قسم کے لوگ انہوں نے تانے دیے کہ ان کی پیچھے نمازوں کا کیا ہوگا. جی، قرآن نے بیان کیا اس کو کہ جب کوئی حکم لایا جاتا تھا تو احمق قسم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حکم کیوں آیا ہے اور یہ کیوں تبدیلی کی گئی ہے. قرآن میں سیقول السفہاء من الناس کہ لوگوں میں احمق قسم کے لوگ کہیں گے کہ ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو کہ قبلے کو اس لیے پھیرا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ اس قبلے سے ادھر پھر جاتا ہے اور کون میرے قبلے پر باقی رہتا ہے اور آپ کی اطاعت سے ہٹ کر ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اطاعت پر ہے. چنانچہ 3 قسم کے لوگ تھے، یہ کفار، منافقین اور یہود. یہ ہیں وہ 3 قسم کے احمق جنہوں نے یہ بات چلائی. منافقین تو ہمیشہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے کاموں کے اندر
اشکالات پیدا کرو تاکہ یہ عمل سے ہٹیں، انہیں ان کے عمل سے مایوس کرو، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی اس طرح کیوں کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ یہ کرتے تھے، اعتراض، مستقل اعتراضات کرنا منافقین کا کام تھا، انکار کرنا کفار کا کام تھا. لکھا علماء نے کہ بعض کہتے ہیں ان صفحہ سے کفار مراد ہیں. وہ کہتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، کیونکہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہتے تھے. یہود نے کہا کہ لو ان کی پیچھے نمازیں سب ضائع ہو گئی، کیونکہ ان کا رخ اگر ان کے نزدیک غلط تھا تو پیچھے نمازوں کو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، وہ بھی حکم سے، جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ان کا عمل ضائع نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. میرا عزیز دوستو، یہ واقعات ہیں اطاعت کے اور اپنے آپ کو پابند بنانے کے. یہ واقعات ہیں اطاعت کے، اپنے آپ کو پابند بنانے کے. کہ کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اپنے اندر کی چاہت کے خلاف. یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، اور صفات قبولیت میں اور اس کام میں آگے بڑھنے میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. کیا ہے؟ صبر ہے. جی ہاں، بنیادی چیز صبر ہے. انبیاء علیہ السلام کو صبر کا عادی اور تحمل کا عادی بنانے کے لیے ان سے بکریاں چروائی جاتی تھی کہ بکریاں چراؤ. کیوں؟ روایت میں ہے کہ ہر نبی صلی اللہ نے بکریاں چروائی ہیں. حالانکہ بکری جہاد کا جانور نہیں ہے. ان سے جہاد بھی کروایا. جب جہاد کرانا تھا تو گھوڑے پلواتے، اونٹ پلواتے، ہاتھی پلواتے. یہ جہاد کے جانور ہیں. اور کیا پلوایا ان سے؟ بکریاں چروائی. نہ گھوڑے، نہ اونٹ، نہ ہاتھی، بکریاں. کیوں؟ تاکہ انہیں چرا کر ان کے اندر شفقت کا اور صبر تحمل کا مزاج اور ان کے اندر اس کی استعداد پیدا ہو، صبر تحمل کی. بکریوں پر نہ آپ بوجھ ڈال سکتے ہیں، نہ سواری کر سکتے ہیں، اور مار بھی نہیں سکتے. بہت کمزور ہڈی ہوتی ہے، مار بھی نہیں سکتے ہیں. اور جب تک یہ ایک درخت سے کھاتی رہے، یہ جو ہے انتظار کریں اور صبر کریں کہ جب تک یہ بکری اس درخت سے کھا کے فارغ ہو تب چرواہا آگے بڑھتا ہے. ایک بکری کے انتظار میں کھڑا رہے گا، یہ نہیں کہ ہٹاوے اس کو. چرواہے دیر سے آتے ہیں بکریاں چرا کر. جی ہاں، تحمل، تحمل، صبر، صبر، صبر. تو صبر یوں کہیں کہ ایسی علامت ہے کام کرنے والوں کی، اور صبر ایک ایسی علامت ہے نبیوں کی کہ جس سے نبی کے نبی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں دیکھنے والے. سنو غور سے، نبی کے نبی ہونے کا فیصلہ ان کے صبر سے ہوتا ہے. ہاں، لوگ آ کے آزماتے ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، تو آ کر پہلے ان کا صبر آزمائیں گے. آپ دیکھیے بہت قصے ہیں کہ جس میں صبر آزمایا گیا. اور صبر کی جو آزمائش ہوتی ہے کہ صبر کی آزمائش تکلیف دینے سے ہوتی ہے. ہاں، صبر کی آزمائش تکلیف دینے سے، صبر کی آزمائش تکلیف دینے سے ہوتی ہے. میری بات ذرا توجہ سننا کہ صبر کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ کسی کو ستانے سے ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. کہ انہیں ستاؤ تاکہ ان کے صبر کو جانچا جائے.
میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذرا تاکہ اس بات سمجھ میں آ جائے. جن کے دلوں کی جانچ کی جاتی ہے نا، دلوں کی جانچ کہ ان کا دل صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، تو دلوں کی جانچ کے لیے ٹیسٹ میں ان کو مشقت سے گزارا جاتا ہے کہ انہیں چلا کر دیکھو، تھکا کر دیکھو. ہاں، یہ طریقہ ہے دل کی جانچ کا. نارمل حالت میں دل کی جانچ نہیں کرتے کہ ان کے دل پر بوجھ ڈالو پھر دیکھو سانس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے نا، ایسا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں، دل کا ہوتا ہے نا ٹیسٹ، تو اس کی حرکت اور اس کی خون کا لینا اور پھینکنا، یہ سب چیزیں اس پر چلا کر مشین پر دیکھتے ہیں. بہت بوجھ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ مریض کو الٹا کے دیکھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک صحابی تھے زید ابن سعنہ، یہودی تھے، اور بڑے عالم تھے یہود کے، اسلام میں داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی نبوت کو، آپ کی بعثت کو، تو پھر میں چلا آپ کی طرف. میں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں. تو ساتھیو، اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.